السلام علیکم ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ینی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ینی شہر میں LCC اپنی دکان پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ آگ تیمور اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے آپ کے نقصان کا بہت افسوس ہوا۔ LCC خاتون اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، جس پر LCC خاتون کہتی ہے صبر ہیں صبر، میرے ماموں بطور آپ کے چچا عثمان صاحب کے حکم پر نہیں گئے تھے؟ ہم جس نقصان سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ صرف آپ لوگ ہیں اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں ہم صبر کریں۔ اسی دوران داخلی دروازے پر ڈرم بجنے کی آواز آتی ہے اور سب لوگ باہر کی جانب دیکھتے ہیں۔ کئی سپاہی دان اور اسی سپاہیوں کو بندی بنا کر ینی شہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ فریق بھی اپنے بھائی دان کو دیکھتی ہے اور باقی تمام لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ LCC خاتون آگ تیمور سے پوچھتی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جس پر آگ تیمور بتاتا ہے ہمیں آج صبح خبر ملی، جب وہ اورحان پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو عثمان صاحب نے اسے پکڑ لیا، پہلے گاؤں پر اور اس کے بعد اورحان پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بینگے کہتی ہے تو انہی نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے ہیں؟ جس پر آگ تیمور ہاں میں اشارہ کرتا ہے۔ یہ سن کر بینگے خاتون کو نہایت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکالتی ہے اور کہتی ہے تم کمینے! بینگے اور اس کے تمام سپاہی دان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آگ تیمور LCC کو روکتا ہے، جس پر LCC کہتی ہے میں اپنے ماموں کا بدلہ لوں گی۔ بینگے خاتون جیسی ہی دان کو مارنے لگتی ہے تو اس وقت وہاں پر بالا خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے رک جائے بینگے خاتون، جس پر بینگے خاتون کہتی ہے میرے راستے سے ہٹ جائے بالا خاتون، انہوں نے میرے سپاہیوں کو مار ڈالا ہے، انہوں نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ اور پھر بالا خاتون بینگے خاتون سے کہتی ہے پرسکون ہو جائے بینگے خاتون، پیچھے ہٹ جائے۔ اور پھر بالا سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں اپنی تلواریں نیچے کرو۔ بینگے خاتون غصے سے کہتی ہے اس کتے کو ہمارے حوالے کر دو، میرے سپاہیوں کا خون اس کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ کہنے لگتے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مار ڈالو، انہوں نے ہمارے شہید بھی ہمیں واپس نہیں دیے۔ یہ سن کر بالا خاتون اپنا ہاتھ بلند کرتی ہے، جس سے تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالا کہتی ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور آپ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ سپاہیوں کو روک کر قیدیوں کے خلاف اپنی تلواریں کیسے کھین سکتی ہے؟ اس دوران ملعون خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے ان کتوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالنے کی کوشش کی، جب میں حقیقت جاننے کے لیے ان کو مار نہیں رہی تو تم ایسا کیوں کر رہی ہو بینگے خاتون؟ جس پر بینگے خاتون کہتی ہے تمہیں انہیں وہی مار دینا چاہیے تھا ملعون خاتون، تمہیں ظالموں پر رحم نہیں کھانا چاہیے تھا۔ جس پر ملعون خاتون کہتی ہے ہم کسی پر رحم نہیں کھاتے، ہم حقیقت جاننے کے لیے اپنے بدلے کی آگ کو دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بالا خاتون کہتی ہے فکر نہ کرو بینگے خاتون، ہم حقیقت جاننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جس پر بینگے خاتون کہتی ہے میں کب تک صبر کروں بالا خاتون، میرے بھائی کی قبر خالی ہے، میں انہیں ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے گھوڑے لے آؤ۔ پھر ملعون خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں چلو اس خبیث کو زندان میں لے جاؤ۔ اور پھر بینگے خاتون LCC سے کہتی ہے اس کمینے کو مار ڈالو۔ LCC کہتی ہے ٹھیک ہے اماں۔ پھر سپاہی جب دان کو زندان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فریق کو دیکھتا ہے۔ فریق بھی اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ فریق دل ہی دل میں سوچتی ہے میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی، میں تمہیں ان کے پاس نہیں چھوڑوں گی۔ اسی دوران لیو ایک ٹوکری اٹھائے ہوئے فریق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مارتا میں تمہارے لیے تازہ مچھلی لایا ہوں۔ فریق سائڈ پہ ہو کے مچھلی کے منہ سے ایک تحریر نکالتی ہے جو اولوف نے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ تحریر پڑھ کر کہتی ہے یہ کارروائی کرنے کا وقت ہے، عثمان کا بیٹا علاؤالدین کہاں ہے، چلو اس کا پتہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب اولوف اور اس کے سپاہیوں نے کئی سپاہیوں کو پکڑ کر انہیں درختوں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور کئی سپاہی کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اولوف کے تمام سپاہی کعرہ لعنت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اولوف اپنی کلہاڑی کئی سپاہیوں کو مارتا ہے جس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، جس پر اولوف کے وحشی سپاہی نہایت خوش ہوتے ہیں اور اولوف کہتا ہے کلہاڑی 3 براعظم میں 1000 سال سے مشہور ہے، کون شمال کی ٹھنڈے سمندروں سے آئے، کس نے پرسکون روم کو خون کی جھیل میں تبدیل کیا، کس نے؟ جس پر اس کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے۔ پھر اولوف کہتا ہے جو تیز شمال ہواؤں کو جنوب کی طرف لے
کر آئے وہ کون ہے؟ جس پر ان کے سپاہی کہتے ہیں ہم ہیں۔ پھر اولف کہتا ہے وہ ایک زن ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم نے ان کے لیے جو کھایا بدلے میں ہمیں ان کی زبانیں مل گئی۔ روم خوشبو سے مالا مال تھا، جب ہم نے روم کو خون کی جھیل بنایا تو وہ ہماری روحیں نہ لے سکی۔ اب ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ واپس لیں گے۔ پھر دوسرے سپاہیوں کو بھی کلہاڑی مارتا ہے، جس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب تمام سپاہی اور عثمان صاحب مکری کے راستے میں ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ بارود لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور سپاہی ہر طرف حکمت عملی کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اسی دوران اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں اور دوسری جانب سے جرکتائی بھی آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اکتم صاحب کے بھیجے ہوئے سپاہیوں کو انہوں نے اندھا کر دیا۔ پھر جرکتائی کہتا وہ یہ سب خونریزی اور افراتفری کے لیے کر رہے ہیں، سردار جال اور گھات لگانا ابلیس کا کام ہے، وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو انہیں زیادہ انتظار نہیں کراتے، اب گھات ان کا مزار بنے گا۔ پھر کوتان کہتا ہے مکری میں ہمارے شہداء ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں انہیں دکھا دو کہ ترک اپنے شہداء کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں میں اس کی جان لینے سے پہلے اسے اذیت ناک تکلیف دوں گا۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ شہنشاہ کا تخت الٹانا چاہ رہے ہیں، ہم نے انہیں روک دیا۔ قسطنطنیہ افراتفری کا شکار ہے، ہم نے بارود کو الٹا دیا۔ جس پر جرکتائی کہتا ہے وہ ہمارے پیچھے ہے، کلہاڑی اور سینگ، وہ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جس پر ترگت کہتا ہے ان لالچی کتوں کا پٹا امیروں کے ہاتھوں میں ہے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ترگت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، محل میں لوگ شہنشاہ کو ضعیف اور مایوس سمجھتے ہیں۔ جس پر ترگت صاحب کہتے ہیں ان کا مقصد ہمیں مگر کی جانب سے روکنا ہے اور اقتدار پر قابض ہونا ہے، لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ کہیں گے کہ انہوں نے ویکٹن سے مدد مانگی ہے۔ یہ سن کر جرکتائی کہتا ہے وائے وائے وائے، وہ شہنشاہ کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت سے جال بچھا رہے ہیں حضور۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ نہیں رکیں گے، جرکتائی وہ شہنشاہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ توڑنے کے لیے نئے فتنے کھڑے کر رہے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ شہنشاہ مر جائے۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ایسی جنگ کے لیے جو پہلے کبھی بھی اس سرزمین پر نہ لڑی ہو۔ اور پھر ترگت صاحب کہتا ہے انہوں نے ہمارے سپاہیوں کا قتل عام کیا اور یہاں تک کہ اورہان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ہمارے شہیدوں کا خون آج بھی تر ہے اور انہوں نے میرے بیٹوں کی انگلیاں توڑی، میں ان کے سر توڑ دوں گا۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ مقصد ازل سے ابد تک جاری رہے گا، یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے، یہ مقصد ظالم سے لڑنے کا مقصد ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادھر ینی شہر کے زندان میں ایلچیچک اپنا بھیس بدل کر زندان میں آ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر موجود سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ دان کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ دان جب اسے دیکھتا ہے تو دان پوچھتا ہے تم کون ہو؟ جس پر ایلچیچک کہتی ہے تمہاری موت کتے، اور سپاہی سے زندان کی چابی لے کر زندان کا تالا کھولنے لگ جاتی ہے۔ اسی دوران وہاں پر آگ تیمور آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ایلچیچک؟ جس پر ایلچیچک کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ سپاہی، قبیلے کی سلامتی کے لیے مجھے اس کتے سے اگلوانا پڑے گا۔ جس پر آگ تیمور کہتا ہے سچائی کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا، اسے اس کی کیے کی سزا ملے گی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی دیکھے تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ جس پر ایلچیچک کہتی ہے نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں جس کام کا آغاز کرتی ہوں اسے آخر تک لے جاتی ہوں، میں اس سے گلوا کر رہوں گی۔ جس پر دان کہتا ہے اسے آنے دو سپاہی، اسے اپنا شوق پورا کرنے دو، تم اسے آنے کیوں نہیں دیتے، تم کس چیز کے منتظر ہو سپاہی؟ جس پر آگ تیمور دان کو زور کا مکہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، اور ایلچیچک سے کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ایلچیچک۔ جس پر ایلچیچک کہتی ہے تم سمجھ نہیں رہے سپاہی، پیچھے ہٹو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جس پر آگ تیمور کہتا ہے تم پہلے ہی مجھے تکلیف دے رہی ہو خاتون، اصرار نہ کرو، اس سے پہلے تمہیں کوئی دیکھے نکلو یہاں سے۔ لیکن ایلچیچک اپنا خنجر نکال کر بھاگتی ہوئی دان پر حملہ آور ہوتی ہے۔
आग तैमूर जब उनको रोकने की कोशिश करता है तो वही खंजर आग तैमूर के कंधे पर लगता है, जिससे आग तैमूर निहायत जख्मी हो जाता है। ये देखकर एलचीचिक के होश उड़ जाते हैं। दूसरी जानिब मकरी के रास्ते में ओलूफ और उसके सिपाही उस्मान साहब और उसके सिपाही के लिए जाल बिछा रहे होते हैं और ज़मीन में गड्ढा खोद रहे होते हैं। ओलूफ कहता है, हम इन गढ़ों को इनकी लाशों से भर देंगे, सागक के खून के लिए हम इन सब का खून बहाएंगे। ये देखकर एक सिपाही पूछता है, सरदार अगर वो न आया तो क्या होगा? जिस पर ओलूफ कहता है, उस्मान आएगा, ज़रूर आएगा, वो अपने मरने वाले को पीछे नहीं छोड़ते। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर हम उनके पीछे जाएंगे। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों मैं कोई भी गलती नहीं चाहता, एक बार अगर वो हमारे जाल में फंस गए तो हम उनको चारों अतराफ से घेर लेंगे। मैं इन ज़मीनों पर मौत लाया हूँ, जैसे कि हमारे आबा व अजदाद ने जहाँ पर हमला किया वहाँ पर मौत लाए। जरकुताई भी छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। ये देखकर जरकुताई कहता है, कमीनों खोदते रहो, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। और दूसरी जानिब कस्तिनतिनिया में ओफेलिया कोनूर को लेकर जा रही होती है और इससे पूछती है, क्या तुम हैरान नहीं हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? जिस पर कोनूर कहता है, नहीं शहजादी, मैं यहाँ पर वाहिद शख्स हूँ जिस पर आप भरोसा कर सकती है। ये सुनकर ओफेलिया पूछती है, तुम आज वहाँ पर थे, तुम्हें किसी पर शक है? जिस पर कोनूर कहता है, आप समेत सब पर है शहजादी। ये सुनकर ओफेलिया कहती है, मुझे टालने की कोशिश मत करो साच। ये सुनकर कोनूर कहता है, कांता कोजिनोस कहाँ है? शहजादी ये सुनकर कहती है, मुझे खुशी है कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। जिस पर कोनूर कहता है, आप ऐसा सोच रही है तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिस पर ओफेलिया कहती है, तुम इसके सिवा क्या कर सकते हो साच, सिवाय इताअत के? आपको जो कुछ नज़र आ रहा है मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ शहजादी, और आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस पर ओफेलिया कहती है, बहुत आला। और फिर बताती है, कांता कोजिनोस मेरे बाबा के हुक्म से शुमाली ज़मीनों पर गया है, यहाँ उनकी गैर मौजूदगी तख्त के लिए ज़्यादा महफूज है। जिस पर कोनूर कहता है, वो तख्त के सामने आने वालों पर हमला करने वाला है। जिस पर ओफेलिया पूछती है, तुर्क? नाज़रीन, इसी जगह पे हमारी ये किस इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि